السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں آپ نے چھٹا پارہ سنا ہے. 6ویں پارے کی یہ ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کا معنی کیا ہے سنیے. اللہ فرماتے ہیں: والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. جزاء بما کسبا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، ایک سزا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمتوں والے ہیں. آیت سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا نظام قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو پھر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسلام کے اندر جو سزائیں مقرر ہیں مختلف گناہوں پر، جو حدود متعین کیے گئے، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے، مرڈر کرے، تو اسلامی حکومت اسے سزا دے گی اور بدلے میں اسے بھی قتل کرے گی. تو یہ قتل ایک حد ہے، قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، یہ ایک سزا ہے. چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی طرح زنا کی الگ سزا ہے، الزام لگانے کی الگ سزا ہے، شراب پینے کی سزا ہے. تو ایسی جو سزائیں اسلام کے اندر بتائی گئی ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایسی جو سزائیں ہیں وہ ظالمانہ ہیں، کہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پیر کاٹے جاتے ہیں، پتھروں سے مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے. تو ایسے ظالمانہ سزائیں بعض لوگ کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ کس قدر انسانیت کے لیے بہتر ہیں. میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات، اسلام کی سزاؤں کے بارے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے. پہلی بات کہ یہ سزائیں ہر ایک کے لیے اور ہر وقت نہیں ہیں، بلکہ اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں. جیسے مثال کے طور پہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو مطلب یہ کہ چوری کرنے والا چوری کیوں کر رہا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر چوری وہ بھوک کے زمانے میں، قحط سالی کے زمانے میں اگر چوری کرتا ہے تو پھر اسلامی شریعت اس کے ہاتھ کاٹنے سے منع کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قحط سالی، بھوک مری کے زمانے میں، قحط سالی کے زمانے میں، جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے باغیچے میں گھس جاتا ہے اور کچھ کھا پی لیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور زمانہ قحط سالی کا ہے، اگر وہ اپنی پیاس بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھا پی لیتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. تو آپ دیکھیے شریعت میں جو سزا متعین ہے وہ ہر وقت ہر حالت میں نہیں ہے، بلکہ ایسے حالتوں میں الگ کیا گیا. ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر وہ چوری کرتا ہے نارمل دنوں میں، قحط کے دن نہیں ہے، نارمل دن ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی ہر چھوٹی چیز پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. شریعت آپ کو حد بتاتی ہے. ربع دینار یہ سننے کا ایک سکہ بلہ ہے، تو اس کا چوتھائی حصہ اس کے برابر، یعنی اس کے پیسوں کی مقدار کے برابر جو آدمی چوری کرتا ہے صرف اسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. نارمل کوئی چھوٹی موٹی چیز چوری کیا تو اس پہ نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے. یہیں پر نہیں ہے،
آپ دیکھیں قتل کے بارے میں ہے، الزام لگانے کے بارے میں ہے، شراب کے بارے میں ہے، پاکیزہ عورتوں پہ بہتان لگانے کے بارے میں ہے۔ شریعت سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ گواہ کو لائیں۔ آپ کسی پہ الزام لگائیں کہ اس نے چوری کیا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، بلکہ آپ کو 2 گواہ لانے پڑیں گے، ضرورت پڑی تو اس سے زیادہ گواہوں کو لانا پڑے گا، لیکن گواہ ضروری ہے۔ اور وہ گواہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ پیسے دے کے خرید لیں، جیسے آج گواہ بکتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے، ان کو باقاعدہ قسم کھانی پڑتی ہے۔ سورہ نور جب آئے گا تو وہاں تفصیل سے بات ہوگی کہ اس باریکی سے گواہی دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گواہ دینے میں جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا کہ اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہوگی، یہ شرط کے ساتھ قسم کھانا پڑتا ہے۔ تو یعنی کہنا کیا ہے، اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری کنڈیشنز پر ہیں اور اس کے بعد سزائیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ کو جو یاد رکھنا ہے اسلام کی سزاؤں کے بارے میں، دیکھیے قرآن سزاؤں کے بارے میں ایک بات کہتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 170 پر 8 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے لوگو تمہارے لیے قصاص یعنی بدلہ لینے میں زندگی ہے، عقل والوں کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے قرآن کیا کہتا ہے، قصاص بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہاں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، قتل کرنے والے کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ بدلہ لینے میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ کیسے؟ اگر ایک آپ کھلے عام جیسے اسلامی حکومت کے اندر کوئی آدمی کسی کا مرڈر کیا تو اسلامی شریعت کہتی ہے سر عام لوگوں کے سامنے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو بھی مارا جائے گا۔ اب وہ کیسے مارا جائے گا؟ آپ نے دیکھا ہے سعودیہ کے اندر بہت جو سزائیں دی جاتی ہیں، کھلے عام میدان میں مجمع کے سامنے گردن اڑائی جاتی ہے۔ یہ اگر مجمع کے اندر ایسا کام کیا جائے، انسان کا جسم نہیں، انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک زندہ انسان کو کھڑا کر کے اس کی گردن دیکھے ہی کاٹی جائے، کیا کریں گے آپ؟ جو گناہ کرنے والا ہے پیچھے ہٹ جائے گا، اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، دھاچک پیدا ہوگی کہ ارے میں بھی اگر کل کے دن کسی کا قتل کیا تو مجھے بھی ایسے ہی مار دیا جائے گا، میں نے اگر شراب پی تو 40 کوڑے میرے اوپر سب کے سامنے لگائے جائیں گے، میں نے چوری کی تو آج اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کل میرا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو چوری کرنے والا چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ اور تو اس سے جیسے دیکھیے کوئی آدمی قتل کرنے والا ہے، سمجھیں کہ وہ پیشہ ور قاتل ہے، اگر اس کے سامنے سزا دی جاتی ہے تو کیا وہ آئندہ قتل کرنے کی سوچے گا؟ نہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں نہیں بچ رہی ہیں۔ یہ ایک تو دیکھیے شریعت ہے، کہتی ہے، عمل کرنا ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے۔ ایک تو سعودیہ کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، سعودیہ کے اندر اسلامی قوانین نافذ کرنے کی وجہ سے گناہوں کا تناسب، جرم کرنے والوں کی، مجرموں کی تعداد کس قدر کم ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 3 مجرموں کو لاہور کے اندر جو ہے روڈ پر پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا، لاہور کے اندر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں۔ تو اخبار لکھنے والے کہتے ہیں کہ 3 مجرموں کو پھانسی پر لٹکانے کے بعد 5-6 مہینے تک کسی بھی پیپر میں ایک بھی مرڈر کی خبر نہیں آئی، 5-6 مہینے تک۔ یہ صرف ایک مرتبہ ایک جگہ پر کرنے کی وجہ سے اتنا اثر پڑا۔ اگر ہر جگہ اسلامی یہ قانون نافذ کیا جائے تو پھر کوئی ہمت کرے گا؟ آج دیکھیے، آج یہ قانون پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کے سامنے 2 ممالک ہیں، ایک اسلامی ملک ہے سعودیہ، اور دوسرے وہ ممالک ہیں جہاں کھلے عام آزادی ہے،
تو وہاں گناہوں کا تناسب کس قدر بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر ادھر کی بات آپ دیکھ لیں، تو امریکہ کے اندر، دوسرے ممالک میں، جیسے برطانیہ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک اندازہ لگایا گیا تو تقریباً 70% کتنے 70% اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں وہ شادیاں ہونے سے پہلے جنسی تعلقات قائم کر چکے ہیں، یعنی کہ اپنی جوانی کھو دیے ہیں شادیاں کرنے سے پہلے۔ کتنے پرسنٹ؟ 70%۔ صرف برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک شرح یہ کہتی ہے کہ جرم کی یہ قید ہے، اور خود 2016 میں ہندوستان کے اندر رپورٹ نکالی گئی ایک جگہ پر، تو ہندوستان کے اندر تقریباً 70 پر 6 ایسے کیسز ایک مہینے میں درج کیے گئے جہاں پر لوگوں نے کیا بلکہ انسان کی شکل میں جانوروں نے 5 سال سے کم عمر کی بچیوں کا ریپ کیا۔ نعوذ باللہ۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ 5 سال سے کم عمر کی بچیوں کا ناجائز استحصال کیا گیا۔ تو ایسے جو مجرم ہیں، ایسے جو گناہ کرنے والے ہیں، کیا ان کو سزائیں دی گئی؟ نہیں دی گئیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جرم کرنے والے کے لیے اتنا میدان کھلا ہے، جرم کر کے ایک آدمی بیل پہ آ جاتا ہے، گواہوں کو لے کے الٹے سیدھے وکیلوں کے ذریعے سے پیسہ کھلا کر کے جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے۔ آپ نہیں دیکھ رہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج گناہ کرنے والا کس قدر کھلے عام پھر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے چند سالوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کھلے عام قتل کیا گیا، مارا گیا، ان کو پیٹا گیا۔ کشمیر کے اندر آصفہ چھوٹی سی بچی کو درندوں نے ریپ کیا، اور ریپ کرنے کے بعد کھلے عام پھرتے رہے۔ حکومت کی پشت پناہی ان کو تھی، کسی ایک حکومت نے بھی، کسی ایک قانون نے بھی، جج نے، وکیل نے سزا نہیں دی، اور سب کے سب آرام سے رہے، اور آج تک بھی آرام سے۔ ایسے ایک نہیں، دسیوں مجرم ہیں مسلمانوں کی بچیوں پہ، مسلمان عورتوں پہ زنا کرنے والے، ان کا ریپ کرنے والے، ان کی عزتوں کو کھلواڑ کرنے والے، قتل کرنے والے۔ کھلے عام ویڈیو بنا کر کے لوگ قتل کرتے ہیں، مارا جاتا ہے، کلہاڑی سے مارا جاتا ہے، شوٹ کیا جاتا ہے، اور ویڈیو وائرل ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ مجرم سب کے سامنے کھلے عام پھرتا ہے۔ سزا دی جاتی ہے؟ سزا نہیں دی جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ایسی سوسائٹی میں کہاں سے ڈر ہوگا، کہاں سے لوگ گناہ سے کانپیں گے؟ اور ایک وہ سوسائٹی ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں، گناہ کرنے کے بعد انسان کس قدر تڑپ جاتا ہے سزا سے۔ آپ یقین مانیں، اللہ کے نبی کے زمانے کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، جو سزائیں مقرر تھیں وہ سزائیں نافذ ہونے کے بعد انسان ڈرتا تھا۔ بمشکل 2-3 واقعات ہی آپ کو پوری سیرت کے اندر ملیں گے ایسی سزاؤں کے، اور الٹا بعض جگہوں پر تو ایسا بھی ملتا ہے کہ غلطی کرنے والے نے بہکاوے میں آ کے غلطی کیا، بعد میں اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی مجھے سزا دے کے دنیا میں پاک کر دیجئے۔ وہ خود سزا لینے کے لیے آتے تھے۔ اسلام کا یہ جو سسٹم ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ تمام انسانیت کے لیے رحمت والا ہے۔ مجرم کو جرم کرنے سے اس کے دل میں ایک دھاچک بٹھانے والا ہے، وہ کانپ جائے گا اگر اس کے سامنے کسی کو قتل کیا جائے گا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں جی؟ یہ سزائیں ظالمانہ، جو لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں، ان کے گھروں میں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو تب ان کو پتہ چلتا ہے۔ ذرا میری بات غور سے سنیے، اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اس کی جوان بیٹی کا اگر کسی نے ریپ کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اگر وہ مجرم میری آنکھوں کے سامنے ملا ایک مار میں گردن اڑاؤں گا، کہیں گے کہ نہیں؟ تو آپ ایسا ہی کہیں گے۔ تو جب ایسی ہی سزا اسلام دیتا ہے کسی اور کے گھر میں آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اتنی ظالمانہ سزا نہیں دینا چاہیے، نہیں ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، نہیں پتھروں سے مار کے تو سنسار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اوروں کے گھروں میں چلا تو آپ اسے ظلم کہتے ہیں، اور خود کے گھر میں چلا آپ کا غصہ، آپ کی غیرت اتنی بڑھ جاتی ہے آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو جینا برداشت نہیں کرتے۔ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟
تو دوسروں کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ جو قانون ہے، اس قانون میں اتنی شفافیت ہے، بہت سارے ممالک نے اس کو قبول کیا۔ دوسرے ممالک کے اندر جو الگ آپ دیکھیں، اور ممالک کے اندر اس سے بھیانک سزائیں ہیں۔ روس کے بعض علاقوں میں جرم کرنے والوں کو کھنڈرات، پرانے جنگلات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ چند سال پہلے چین کے اندر، چائنا میں ایک خبر آئی تھی، ایک کیا کہتے ہیں وہ ایک ڈیم گرنے کی وجہ سے 4 انجینئروں کو شوٹ کیا گیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو؟ 4 انجینئروں کو کھڑا کر کے گولی مار کے قتل کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ وہ 4 انجینئر اس کو بنائے تھے، ڈیم کو بنائے، وہ ڈیم نیچے گر گئی تو 4 انجینئروں کو اڑا دیے۔ یہ چائنا کے اندر ہوا ہے۔ تو اس سے بھیانک سزائیں آج دوسرے ممالک میں پھیل کے ہیں۔ تو وہ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں، وہ سزائیں ناحق نہیں ہیں، وہ سزائیں عدل پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں۔ اور انصاف بھی کیسا جی؟ سبحان اللہ! آج ہمارے ہاں جو گنہگار ہوتے ہیں، ایسے جو مجرم ہوتے ہیں، ایسے جو گنڈے ہوتے ہیں، وہ وکیلوں کو، ججوں کو، لائروں کو، گواہوں کو پیسوں پہ بکا لیتے ہیں، نہیں؟ پیسوں پہ کوئی آدمی اچھا دولت والا ہے، وحدے والا ہے، کتنے بھی قتل کر دے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پیسہ ہے، وحدہ ہے۔ اور انصاف نام کی کوئی چیز مت پوچھئے۔ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کے لیے انصاف کی بات پوچھنا بھی ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے سبق دے کے گئے اپنی زندگی کے اندر۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مدینے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلے مخزوم نام کا ایک قبیلہ تھا مدینے میں۔ وہ قبیلے کی ایک شریف زادی بولے تو ایک مالدار گھرانے کی عورت جو ہے چوری میں پکڑی گئی۔ پکڑنے کے بعد اس کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیے، بولے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ قبیلے والے مل کے ایک صحابی کو پکڑے، حضرت اسامہ بن زید۔ یہ اسامہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے جو خاص چہیتے صحابی حضرت زید، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ۔ اللہ کے نبی کے بہت قریبی تھے، بہت چہیتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ قبیلے والے حضرت اسامہ سے کہے کہ جا کے اللہ کے نبی سے ہلکے سے، چپکے سے جا کے بول دینا کہ وہ عورت جو ہے ایک اونچے خاندان کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اگر ایسی سزا دیں گے تو قبیلے کے اندر ہنگامہ ہوگا، سزا کو واپس لے لیں، کچھ دے دلا کے، کچھ رشوت دے کے معاملے کو ہلکا کر دیں، پھکا کر دیں۔ تو ایسی بات حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے سے قبیلے والوں نے کہی۔ حضرت اسامہ ان کی باتوں میں آ گئے اور سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے اس عورت کے بارے میں اپنی زبان کھولے، سفارش کیے۔ اللہ کے نبی سخت غصہ ہوئے، اور غصہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی بولے اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ، کیا اللہ کا جو قانون ہے اس قانون میں ڈھیل دینے کے لیے کیا تم سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کو واپس لینے کے لیے کیا تم سفارش کر رہے ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف کا جملہ کہا انما اہلک من کان قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، تم سے پہلے جو امتوں کو اللہ ہلاک کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کوئی شریف اونچے خاندان کے لوگ گناہ کرتے، جرم کرتے، لوگ ان کو سزا نہیں دیتے، اس لیے کہ مالدار ہے، اونچے خاندان کا ہے، نام کا آدمی ہے، سزا نہیں دیتے۔ وَإِذَا سَرِقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ حَدَّ عَلَيْهِمْ، اور جب ان میں کا کوئی کمزور، ضعیف، غریب انسان کوئی گناہ کرتا تو پورے لوگ اس پہ ٹوٹ جاتے اور اس کو سزا دیتے۔ یعنی کہ ایک ہی گناہ ہے، اگر مالدار کیا تو چھوڑ دیے اور غریب کیا تو اس کو پھانسی پہ لٹکائے۔ کہا کہ یہی گناہ کی وجہ سے، یہی غلطی کی وجہ سے اللہ نے اس سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا ہے۔ اور پھر حدیث کے آخر میں صحیح بخاری کی کتاب الحدود میں یہ انصاف کا جملہ آج بھی ہر کورٹ کے اندر لکھے جانے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. وہ عورت، اے اسامہ، جس عورت کی سفارش کرنے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، وہ عورت نہیں، میرے گھر کی عورت میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو یہ محمد فاطمہ کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. سبحان اللہ. یہ اسلام کا انصاف ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سزاؤں کے بارے میں انصاف پسند تعلیم ہے جس سے دنیا آج کوسوں دور ہے، لاکھوں کلومیٹر دور ہے. آج ہمارے کورٹوں کو جا کے دیکھ لیں، کیسوں کو جا کے دیکھ لیں، کچھ نیچے سے اٹھا کے لفافہ دے دیے، پیسے دے دیے، کیش اٹھا کے دیے، ختم. وہ ایسے بھول جاتے ہیں کبھی الٹا یہ پولیس تو انہی کے فیور میں ہو جاتے ہیں، بولتے اس کے بارے میں کیس ڈالنے جاتا ہے نہیں کھاتا ہے. ایسے یہ ہمارے پاس اصول ہے، یہ ہمارے پاس قانون ہے. میرے بھائیوں، کہنا کیا ہے، اسلام کے اندر سزاؤں کا جو قانون ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے. اس پہ عمل کرنے سے مجرم، جرم کرنے والے کی روح کام جائے گی. جرم کرنے والا کبھی بھی آئندہ، آپ بتائیں، زندگی میں جس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ چوری کرنے کا سوچے گا؟ کیسے سوچے گا؟ یہ سزاؤں کا پاور ہے. اور اسی حساب سے قتل کرنے والے کو اگر فوراً قتل کر دیا جائے، آئندہ وہ زندہ رہا تو نہیں سوچے گا. اچھا، اس کے جو چیلے ہیں وہ سوچیں گے. آج کیوں ہے؟ آج حکومت کی ایسے لوگوں کی پشت پناہی بیاک میں رہ کے سپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ اسلام، قرآن کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قانون ہے، یہ صرف ایک دین، ایک مذہب، ایک دھرم ہی کا مت سمجھیں. اس میں انسانیت کی سلامتی ہے، اس میں انسانیت کے لیے زندگی ہے. قرآن نے وہی کہا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے لوگوں، تمہارے لیے بدلہ لینے میں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اگر ایک قتل کرنے والے کو قتل کر دو، 10 قتل کرنے والے، پیشہ کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو کتنوں کی زندگیاں نہیں بچیں گی. ایسا ہر ایک کے بارے میں، کتنوں کی جانیں بچا نہیں سکتے، کتنوں کی عزتیں نہیں بچا سکتے، کتنوں کا مال نہیں بچا سکتے. تو اسلام کی یہ جو سزائیں ہیں، اسلام کا یہ جو قانون ہے، وہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اس کے سامنے کورٹ کا، ججوں کا، لوگوں کا، سائنٹسٹوں کا سب قانون ہیچ ہے، بیکار ہے. علامہ حفیظ میرٹھی شاعر ہیں، بڑے بہترین شاعر ہیں. ان کا ایک مشہور شعر ہے اس بارے میں، کہا، ان اہل علم و دانش کے ناقص ہیں سارے منصوبے، ان اہل علم و دانش کے ناقص ہیں سارے منصوبے، انسان کو بنانے والا ہی انسان کے مسائل جانے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو علم والے، دانش رکھنے والے، جو پلاننگ بناتے، جو قانون بناتے، وہ تو انسان ہیں. انسان کو بنانے والا، یعنی انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کی کیا کمزوری ہے، وہ کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، انسان کی سوچ کب کیسے ہوتی ہے جرم کے بارے میں، وہ جرم کی سوچ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں. اور یہ قرآن کا قانون اسی اللہ کا کلام ہے. دنیا کی ساری انسانیت کی سلامتی اسی میں ہے. بہت ساری جگہوں پر غیر مسلمانوں نے کتابیں لکھ کے اس بات کو ثابت کیا کہ دنیا میں امن و شانتی اسی وقت آ سکتی ہے جب تک کہ اسلام کے ایسے قوانین پر عمل نہ ہو سکے. اس وقت تک لوگ، جرم کرنے والے ایسے ہی کھلے عام پھرتے رہیں گے. تو اسلام، ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا جو قانون ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے مسلمان ہونے پہ، اس کتاب اللہ کے قانون ہونے پہ. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون پہلے بھی انصاف والا رہا ہے اور قیامت تک بھی انصاف والا رہے گا، اور اسی میں تمام کے لیے سلامتی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی، اسلام پہ جو ایسے بے جا اعتراض کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا صحیح مطالعہ، صحیح علم حاصل کر کے اس کا صحیح جواب دینے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون قرآن میں ہمارے لیے بنایا گیا ہے، اسی قانون کو ہمیشہ کے لیے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.